الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، عزیزان طلبہ، علماء کرام، آج کی اس مجلس میں ہم دلائل اہل اسلام در نزول عیسیٰ ابن مریم، اس میں ہم اس دوسری قرآنی آیت پہ کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو ایک مجلس میں ختم نہ ہو اور اس کے لیے دوسری مجلس بھی کریں، مگر ہمارا مقصد ابھی اس آیت قرآنیہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ إِلَى آخِرِهِ، اس پہ کچھ تفصیلی گفتگو کرنا ہے. اس آیت کی ایک خصوصی شان ہے دیگر 5 آیتوں سے، یعنی 6 آیات ہیں جن کو ہم زیر بحث لائیں گے، مگر ان 6 میں سے ایک پہ ہم پہلے بات کر چکے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی علامات میں سے ایک ہیں. اس پہ ہم 2 مجلسوں میں بیان کر چکے. آج دوسری آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس کی خصوصی شان ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ ہے کہ قرآن کریم یا احادیث نبی کریم یعنی شرعی نصوص میں سے استدلال کا سب سے قوی ترین طریقہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کرام میں سے کوئی شخص کسی حدیث کے مضمون کو بیان کر کے اس کی تائید و توثیق قرآنی آیت سے کرے. یہ ہے اس آیت کی خصوصیت. حالانکہ عموماً قرآن کریم کی تفسیر علماء اسلام احادیث سے کرتے ہیں، لیکن ایک حدیث کا مضمون اتنا اہم ہو کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ہم مثالیں بھی بعد میں دیں گے، قرآن کی آیت کو اس کی تائید میں پیش کریں. جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث نزول عیسیٰ ابن مریم اس کی تائید اور توثیق میں اس قرآنی آیت کو پیش کیا جو آج ہمارے اس مجلس میں موضوع سخن ہے. ہماری اس مجلس میں ہم اس آیت کے بارے میں ہی عرض کریں گے، اور یہ ہم نے بتایا کہ یہ سب سے قوی وجہ استدلال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول اور ان کے بارے میں دیگر جو اصلاحات اور اس عالم میں عظیم الشان واقعات ہونے والے ہیں ان کی آمد ثانی پر. تو یہ قوی ترین استدلال کا طریقہ ہے کہ حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ صحابہ کو کہتے تھے فَقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو. تو یہ اس کے مضامین کی قوت کو بیان کرنے کے لیے، اسی لیے آپ اس امر کو بھی یاد رکھیں، اور علماء اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ تمام محدثین حضرات، تمام مفسرین حضرات جب بھی حدیث ابو ہریرہ کا ذکر کرتے ہیں محدثین، اور وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس کی تفسیر کرتے ہیں مفسرین، تو وہ اس حدیث کو اس آیت سے جوڑتے ہیں اور اس آیت کو حدیث ابو ہریرہ سے جوڑتے ہیں۔ اتنی اہمیت والی اور خصوصی شان والی یہ آیت قرآن ہے، اور وہ اس لیے کہ اس کا موضوع اور عنوان بہت ہی اہم ہے، اسلامی عقائد میں سے ہے جس پہ پوری امت کا شروع سے ہی اجماع رہا ہے۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ ہم جس پہ بات کرنا چاہتے تھے۔ اس حدیث کا متن کچھ یوں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد۔ امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمان سے اترنے والے اور اس دنیا میں دوبارہ آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب تعالیٰ کی حکمت ہے کہ پہلے انہوں نے ان کی توفی رفع فرمائی، ان کو اٹھا لیا، پھر ان کو ایک طویل مدت تک اللہ تعالیٰ انہیں آسمان میں رکھیں گے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا فترہ یا پہلا پیریڈ توفی سے پہلے کا تھا جب وہ زمین میں تھے، اب دوسرا ان کا پیریڈ ہے جب وہ آسمان پہ ہیں، اور تیسرا پیریڈ جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ جب ان کی آسمان سے دنیا کی طرف اس عالم میں دوبارہ آمد ہوگی۔ بڑے ہی انقلابی اصلاحات ہوں گی اس وقت، اور اس دنیا میں بہت سے عجیب و غریب حالات ہوں گے جو محض اللہ کی نصرت کی وجہ سے ہی ہوگا۔ غلبہ اسلام کی عملی شکل و صورت پیدا ہوگی، اور اس کے اسباب بھی من جانب اللہ ہی ہوں گے۔ پھر عمومی اصلاحات جو اس عالم میں ہوں گی امن کے اعتبار سے، دنیا کے اقتصادی اور معاشی اور معاشرتی احوال کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل ہم کریں گے، مگر اس مجلس میں فقط ہمیں اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کی اہمیت اور خصوصی شان کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، اور اس آیت کے جو نص ہے، ٹیکسٹ جو ہے اس کے بعض الفاظ کی بھی ہم شرح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ ارشاد وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ضرور بضرور وہ ایمان لے آئے گا۔ مستقبل کی بات ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ اس آیت میں مستقبل کے اندر ہونے والے واقعات کی خبریں ہیں، تو یہ دیکھ لیں لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے۔ اب ان سے مراد یہاں وہی ہیں جن کا اس سے پہلے 5-6 دفعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آگے ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وہ ایسا ایمان لائیں گے، خفیہ ایمان نہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ایسا ایمان نہیں جو عین موت کے وقت ہو کہ وہ ایمان قبول ہی نہ ہو، بلکہ اتنا محکم ایمان وہ لوگ لائیں گے اہل کتاب کہ حضرت عیسیٰ جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جیسے توفی سے پہلے اپنے مومنین کے لیے گواہی دیں گے، ایسے ہی آسمان سے نازل ہونے کے بعد ان لوگوں کی گواہی دیں گے جمیع اہل کتاب۔ جب دنیا کے تمام اقطار سے وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے تو ان کی گواہی اس ایمان پہ دیں گے جو ایمان مقبول ہے۔ اب دیکھو کتنی سادہ سی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر گواہی دیں گے وہی ان پہ ایمان لائیں گے،
اور ان کی موت سے پہلے پہلے۔ اب اس آیت کے ساتھ بہت سی خطرناک سازش بھی کی گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس سازش کی طرف اور منکرین حیات عیسیٰ کے الہات کو بھی تھوڑا سا بیان کریں گے۔ تو اب سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ حدیث ابو ہریرہ اور آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایمان، یہ اتنی آپس میں محدثین کے ہاں جڑی ہوئی ہیں کہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مرفوع حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کا بیان نہیں، یوں پتہ چلتا ہے۔ اور ویسے بھی اہل اصول کے ہاں یہ ضابطہ ہے کہ اگر کوئی راوی صحابی ہو اور وہ کسی آیت کی تفسیر کرے تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ کیوں کہ اللہ کا کہ نبی کا کوئی صحابی ایسا نہیں کہ وہ اپنے نبی پہ جھوٹ بات کہے، ایسی بات کہے جو انہوں نے نہ کہی ہو، اور نہ ہی یہ کوئی ابو ہریرہ کا اپنا اجتہاد ہے۔ کیوں کہ انہوں نے یہ بات تمام صحابہ کرام کے سامنے علی الاعلان کہی کہ لوگوں عیسیٰ بھی اتریں گے، لوگوں اس دنیا کے امنی حالات ایسے ہوں گے جو ہم بعد میں بتائیں گے، لوگوں اس دنیا کے اندر سے سوائے دین اسلام کے تمام دین مٹ جائیں گے، تمام ملتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ ملتوں کے مابین، اہل کتاب کے آپس میں، یہود و نصارہ کے، پھر ان کے مسلمانوں کے ساتھ عداوات، بغض، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ عیسیٰ کو روکنے کے لیے اسی لیے تو عالمی کفر اور اس کے ایجنٹ کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا ان حالات جو مبارک ایام ہیں ان کے بارے میں پر امید نہ رہے۔ اب اللہ کی حکمت ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی توفی فرمائی، اٹھا لیا انہیں، پھر اللہ کی حکمت ہے کہ انہیں آسمان پر بٹھایا، جیسے قادیانی کہتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ پھر اللہ کی حکمت ہے کہ ان کو ایک طویل وقت کے بعد موعود وقت پہ حضرت مسیح موعود برحق، جو پہلے زمین میں تھے پھر اوپر چلے گئے، ان کا اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، پھر جمیع اہل کتاب ان پہ ایمان لائیں گے، یعنی دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تورات، انجیل، کتاب اور حکمت، سارے علوم سے اللہ انہیں مزین فرما کے اتاریں گے، اور وہ زمانہ خاتم النبیین ہوگا، دور نبوت جناب محمد رسول اللہ کا ہوگا، تو اسی دین کے داعی ہوں گے، اور اسی دین اور اسی شریعت کے احکام کے مطابق اس دنیا میں کوئی واعظ کے طور پہ نہیں آئیں گے، حکماً عدلاً مقسطا، ایک انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے۔ اب یہ جو برکات ہیں اور یہ جو وجوہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، انہوں نے خود ہی سب سے پہلے اس بات کا تعین کر دیا کہ اس آیت میں قبل موت ہی، ان کی موت سے اور وفات سے پہلے متعین ہو گئے کہ وہ وہی مسیح ناصری ہیں جن کا پہلے رفع ہوا، وہی مسیح ناصری ہیں جو ایک مدت تک آسمان پہ رہے، وہی مسیح ناصری ہیں اترنے والے جو اللہ کے حکم سے اب اتریں گے، اور ان کے زمانے میں اللہ تمام ملتوں کو سوائے اسلام کے ختم فرما دیں گے۔ تو یہ متعین ہو گئی خود ہی۔ اب قرآن پورے کا پورا قطعی ثبوت ہے، اور وہ آیت جس کے اندر متعین ہو جائے اس کا مفہوم رسول اللہ کی زبانی یا صحابہ کرام کی زبانی، پھر مفسرین اور محدثین نے متعین کر دیا، وہ ساتھ اس کے قطعی دلالت بھی ہو جاتی ہے۔ مگر اس آیت کی قطعیت کو توڑنے کے لیے جو سازش کر رہے ہیں وہ لوگ جو منکرین ہیں حیات عیسیٰ کے، ہم آخر میں اس طرف بھی اشارہ کریں گے۔ ابھی اتنا سن لیں کہ صحابہ، تابعین، علماء، مفسرین
اور خود حضرت ابو ہریرہ کا اس کی تفسیر کو یہ کرنا اور متعین کرنا، سب کا اتفاق اس پہ ہے کہ یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ اب پوری امت خوش ہے اس بات پہ کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو معنی کیا یقیناً وہ رسول اللہ سے سن کے ہی کیا ہوگا، یقیناً اس معنی پر سب صحابہ کا اجماع بھی ہے، کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی، تو امت خوش ہے۔ اب اگر کوئی اس معنی پہ خوش نہیں اور وہ حضرت ابو ہریرہ پہ تان کرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، قادیانیت انہیں غبی کہتی ہے، ان اللہ، تو کوئی آدمی خوش ہو یا نہ خوش ہو، یہ وہ حقائق علمیہ ہیں جنہیں ہم نے اس آیت کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم ایک عام سی بات پیش کرتے ہیں، ایک عام سوال ہے جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے ہمارا، کیا اس دنیا میں اہل کتاب یہود اور نصارہ موجود ہیں؟ کیا جب قرآن نازل ہوا وہ موجود تھے؟ کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہوئی وہ موجود تھے؟ ہاں، نعم تھے، اور ابھی بھی ہیں۔ تو یہ یقینی اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب کا وجود اس بات کی پختہ دلیل ہے، قطعی دلیل ہے، کیا کہ حضرت عیسیٰ کی موت واقعہ نہیں ہوئی، نہ ماضی میں نہ حال میں، اور جب تک یہ موجود ہیں نہ اس وقت تک۔ اس آیت کے مطابق حضرت عیسیٰ تاحال زندہ ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس آیت میں دی ہوئی جو خبر ہے وہ مستقبل سے متعلق ہے۔ اب آپ غور کریں، اللہ فرما رہے ہیں لَيُؤْمِنَنَّ، اب یہ دیکھیں لام زبر والی جسے مفتوح کہتے ہیں شروع میں ہے، اور آخر میں نون شدے والا جسے ثقیلہ کہتے ہیں۔ جب کسی مضارع پہ جیسے یؤمنو اس پہ لام لگاؤ لیؤمنو ہو جائے گا، اور آگے اگر نون ثقیلہ لگا دو تو لیؤمنن ہو جائے گا، تو یہ فعل مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ اس کو آپ حال کی طرف لوٹائیں اور حال کے لیے خاص کریں، یہ الحاد فی آیات اللہ ہے، جس کی نظیر نہ لغت میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے۔ سب سے پہلے امام نووی کی ایک بات سن لیں، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر فیہ دلیل ظاہر، یہ ظاہری دلیل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا مذہب یہ تھا کہ اس آیت میں ضمیر عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، کس میں؟ فی موتہ میں، اور یہی انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے بلند آواز سے کہا، اور انہوں نے کہا کہ تم اللہ کا یہ قول، یہ آیت پڑھ لو۔ تو اب گویا کہ بے اجماع صحابہ ثابت ہو گیا، اور صحابہ کے اجماع کو اصولیین کہتے ہیں یہ نص قطعی ہوتا ہے مانند قرآن کریم۔ تو اب الفاظ بھی نص قطعی ہو گئے، قرآن کے ہیں، اور معنی بھی قطعی الثبوت ہو گیا، یہ آیت اور یہ نص جو ہے قطعی الثبوت ہوگی کہ تمام صحابہ کا اس پہ اجماع ہے۔ اب اتنی بات تو ہم نے کر دی، اب آگے چلیں، اس کے بعد الفاظ پہ ہم تھوڑا سا تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں لَيُؤْمِنَنَّ، مضارع کا لفظ ہے یؤمنو، شروع میں لام آخر میں نون۔ اب جب مستقبل کے لیے قطعی طور پر ہو گیا، اور ہماری وہی بات کہ یہ آیت خبر دے رہی ہے کہ کتابی تمام کے تمام موت سے پہلے پہلے، حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے پہلے ضرور بضرور ان پر ایمان لائیں گے، اسی شریعت پہ، اسی دین پہ جس کے مطابق وہ اس دنیا میں حکومت کر رہے ہوں گے۔ اب یہ جو ایمان کا قضیہ ہے خفیہ ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا، یا بقول قادیانیوں کے
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حال کے لیے ہے کہ ہر کتابی مرنے سے پہلے ایمان لے آتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ کیا تعلق ہے اس کا قرآن سے؟ اور کیا فائدہ ہے اس عقیدے کا؟ اور اس شخص کو جو مرتے ہوئے ایمان لائے گا اس کو کیا نفع پہنچے گا؟ یہ تو غیر نافع ایمان ہے. پھر کیا اس غیر نافع ایمان کے بارے میں عیسیٰ گواہی دیں گے؟ تو یہ ساری کی ساری واحیات چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم اس بات کا انکار کریں کہ اس میں مستقبل کی خبر نہیں. یقیناً ہے، کیونکہ لَيُؤْمِنَنَّ یہ نص بتا رہی ہے، یہ دجل ہے کہ اس کو حال کے لیے کہا جائے، وگرنہ ایمان بے فائدہ، گواہی دینی نہیں ہوگی. پھر آگے یہ دیکھیں، یہ سازش جو اس آیت کے معنی میں کی جا رہی ہے، کس لیے کہ اس کی قطعیت دلالت، اس کی دلالت کو توڑا جائے قطعیت کو. تو ہم اسے یوں بے نقاب کرتے ہیں کہ عربی لغت کا قاعدہ یہ ہے، المضارع ان کان حالا، اگر مضارع حال کے لیے ہو، لا یؤکد بہما، پھر اس کو لام شروع میں لگا کے اور نون مشدد آخر میں لگا کے مؤکد نہیں کیا جاتا. اور اگر وہ مستقبل کے لیے ہو، وَإِن كَانَ مُسْتَقْبَلًا اُكِّدَ بِهِمَا وُجُوبًا، تو پھر اسے ضروری طور پہ شروع میں لام لگاتے ہیں، آخر میں نون. اب اس کی اور مثال دیکھیں، قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں لَأَكِيدَنَّ تَاللَّهِ، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہی لام شروع میں یہی نون اخیر میں، کہ میں ان کے بارے میں ضرور بضرور تدبیر کوئی کروں گا. اب آپ دیکھیں، یہ کہنا کہ حال کے لیے ہے تو اس کی بھی مثال ہم دے دیتے ہیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے آج کی اس مجلس میں. اب آپ دیکھیں، ارشاد ربانی ہے، مضارع کب حال کے لیے ہوتا ہے؟ سنیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ایک جگہ یہ ہے. ایک ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب جناب رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اور آگے پھر آخر میں ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ، اب دیکھیں لام شروع میں زبر والا آیا ہے، یکتمون وہ چھپاتے ہیں. اب مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، استقبال بھی، مگر جب لام مفتوح شروع میں آ جائے تو وہ حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. مگر ہماری جو آیت جس کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے، اس میں صرف شروع میں لام نہیں بلکہ آخر میں نون بھی ہے، تو اس نے اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَإِن لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور یہ اس کی مثال ہے وَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ. آگے اور بھی مثالیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، یہ بھی مستقبل کی خبر ہے. مسلمانوں کو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم ضرور بضرور پاؤ گے کہ تمہارے سب سے زیادہ دشمن کون ہیں؟ الیہود والذین اشرکوا، اہل شرک اور اہل یہود ہیں. وَلَتَجِدَنَّ پھر ہے کہ تم ضرور بضرور پاؤ گے اقربہم مودۃ للذین آمنوا، اہل ایمان کے قریب محبت میں، الذین قالوا انا نصارى، جنہوں نے کہا کہ ہم نصارى ہیں. ایک اور مثال دیکھیں، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، پھر ایک جگہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ بِنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. تو یہ ساری مثالیں اس بات کے لیے ہیں کہ اگر مضارع کی شروع میں لام ہو اور آخر میں نون ثقیلہ ہو، نون تاکید ہو، تو یہ قطعی طور پہ مستقبل کی خبر ہے. لہذا اس آیت کے اندر اس کو ظنی الدلالت بنانے کے لیے جو سازش منکرین ختم نبوت کر رہے ہیں وہ ان کی باطل سازش ہے. آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اس آیت کے بارے میں کچھ بات
دیگر اہم امور کے بارے میں ہم اگلی مجلس میں بات کریں گے، اور ہم کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔